الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کا کرم و فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم اور بابرکت ساعتوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر اکٹھا ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ عقیدہ علم غیب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی ہمارا یہی ٹاپک تھا اور آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ بھی اسی موضوع کا حصہ ہوگا۔ تو عقیدہ علم غیب کے حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے اس میں 3-4 چیزیں ہیں، وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو آج ہم نے غیب کی جو تعریف ہے، لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، پہلے ہم نے وہ جو ہے اس پہ غور کرنا ہے، وہ سننی ہے، اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ کیا علم غیب جو اللہ کی حقیقی مالک اللہ ہے، تو کیا اگر وہ کسی کو عطا کر دیتا ہے تو وہ علم غیب عطا کرنے سے علم غیب نہیں رہتا؟ کئی لوگوں کو اس کا مغالطہ ہوا، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ اور پھر دوسری بات، اور قرآن مجید سے آج ہم ساری انشاءاللہ باتیں کریں گے، قرآن پاک سے انشاءاللہ العزیز، کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمانا، اور اس کے بعد کچھ انبیاء کرام کا ہم ذکر بھی کریں گے کہ فلاں اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، اس کی آیات جو ہے اس کی تفسیر وہ ہم جو ہے آج کے جمعۃ المبارک میں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلا تاخیر میں
جو غیب کی تعریف پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی نہیں ہو سکی، اس کا معنی جو ہے لغوی اور اصطلاحی، اس پہ آتا ہوں اور اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غیب کی جو تعریف ہے، جو لغوی تعریف بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز آنکھ سے مخفی ہو وہ غیب کہلاتی ہے، آنکھ سے چھپی ہو جو چیز وہ غیب کہلاتی ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن جب ہم اس کے اصطلاحی معنی پہ جائیں گے تو ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا اصطلاحی تعریف کرتے ہیں غیب کی، کہ غیب کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ، حواس خمسہ 5 چیزوں کو کہتے ہیں۔ خمسہ کتنی؟ 5 چیزوں۔ فرمایا جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے اور نہ ہی عقل کی تیزی اس کا ادراک کر سکے، بلکہ غیب اسے کہتے ہیں جو فقط انبیاء کرام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے، اس خبر کو غیب کہتے ہیں۔ یہ حضرت امام راغب اصفہانی نے اس کی اصطلاحی تعریف فرمائی ہے۔ پھر سن لے، فرمایا کہ غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں بھی نہ آ سکے اور عقل جتنی بھی تیز ہو وہ بھی اس کا ادراک نہ کر سکے، بلکہ انبیاء کرام سے جو ہمیں علم ملے، ان کے ذریعے جو خبر ملتی ہے وہ غیب کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف آپ نے فرمائی۔ لیکن یہاں پہ میں وضاحت کر دوں کہ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں، اور لوگوں نے بھی اپنی عقل پہ سوچا، اسی لیے آج کے دور کے اندر مغالطے ہیں۔ عقل پہ تو سوچنا ہی نہیں ہے، غیب کو، علم غیب کو عقل پہ سوچنا ہی نہیں ہے، کیونکہ عقل کی تیزی وہ بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اور حواس خمسہ سے مراد کیا ہے؟ 5 حواس جو انسان کے اندر ہے۔ کیا؟ ناک ہے، نہ ناک اس کو سونگھ سکے اور نہ کان اس کو سن سکے، نہ زبان اس کو محسوس کر سکے، اور اسی طرح نہ ہاتھ اس کو چھو کر محسوس کر سکے، اور اسی طرح نہ آنکھ دے سکے۔ 5 چیزیں اسے حواس خمسہ کہتے ہیں۔ جو ان چیزوں سے بھی ماوراء ہو اسے غیب کہتے ہیں۔ جو حواس خمسہ میں بھی نہ آئے، لوگ اپنے حواس خمسہ پہ سوچتے ہیں، اپنی عقل اور فہم پہ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ارے بھائی، غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ تم نے عقل سے سوچنا ہی نہیں ہے، یہ عقل سے ماوراء ہوتی ہے، یہ عقل سے ماوراء ہے۔ اگر آگے ہم چلیں گے تو آپ کو اور بھی پتہ چل جائے گا کہ علم غیب کی نسبت سے ایک مغالطہ ہے، اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علم غیب کا ایک معنی یا مطلب یہ بھی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم غیب ایسا علم ہے جو کسی کو بھی معلوم نہ ہو وہ غیب کہلاتا، جو کسی کو بھی معلوم نہ ہو وہ غیب کہلاتا ہے۔ وہ تعریف یہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علم غیب وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ اس کا اصل معنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو علم نہ ہو، یہ قرآن پاک کی نص کے بھی خلاف ہے۔ وہ علم ہے علم غیب جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت قرآن مجید نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں، آج ہم نے قرآن مجید ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی مثال کہ علم غیب کیا ہے اور اس کی جو تعریف وہ کرتے ہیں جو ہم نے کی ہے، اس میں قرآن مجید کون سی جو ہے تعریف کرتا ہے۔ پہلی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور واقعات بیان کرنے کے بعد، واقعات سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائی اتنے تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام، پھر وہ ان سے نفرت کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دن لے گئے ان کو ساتھ، اور پھر وہ کنویں کا واقعہ، اور پھر باپ سے جا کر بہانے کرنے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے مصر میں پہنچے، پھر عزیز مصر میں چلے گئے، اس کے دربار میں چلے گئے، اس کے گھر میں اندر چلے گئے، پھر وہ عزیز مصر بنے، یعنی بادشاہ مصر بنے۔ یہ سارا قصہ اللہ پاک نے بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب وہ ہے جو
کسی کو معلوم نہ ہو، یہ غلط ہے تعریف، بلکہ علم غیب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے کسی دوسرے ذریعے سے معلوم نہ ہو سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تو اس کے باوجود اللہ پاک نے ان واقعات کو غیب کہا۔ کیا کہا؟ غیب کہا، غیب سے تعبیر کیا۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب، جب یہ سارے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے تو پھر فرمایا حبیب یہ جو ہم نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے سارے واقعات سنائے ہیں نا، بتائے ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہ جو قصہ ہم کو سنایا ہے نا، یہ کیا ہے؟ انباء الغیب، نبا سے انباء خبر، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ نوحی ہی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں، یہ کہاں سے ہے؟ غیب کی خبروں میں سے۔ حالانکہ یہاں پہ مغالطہ لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو دور کے اندر آپ کے حواری تھے، آپ کے ماننے والے تھے یا نہیں ماننے والے تھے، انہوں نے یہ واقعات دیکھے ہوئے تھے۔ عزیز مصر نے دیکھے، اور بھی بہت سارے جن کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام بکے، انہوں نے بھی یہ واقعات دیکھے۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے کہا کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے اس کی علم غیب کی تعریف کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے بندوں کو علم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی امت نے یہ واقعات دیکھے ہوئے تھے، سن رکھے تھے، اس کے باوجود فرمایا کہ یہ علم غیب کی خبروں میں سے ہے۔ کس سے؟ اس لیے کہ اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ کسی کو علم نہ ہو، اگر علم کا تو وہ علم غیب ہے۔ ارے بھئی جو اس زمانے کے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا تھا، پھر بھی اللہ پاک نے فرمایا یہ علم غیب کی خبروں میں سے ہے۔ تو یہ نص کا، قرآن کی نص کا انکار ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مثال ہے کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمانوں کو اور اس کے اندر جو موجود چیزیں ہیں ان کو بھی غیب کہا ہے۔ حالانکہ جو آسمانوں کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ مخلوق نے دیکھی ہوئی ہے۔ وہ مخلوق کون سی ہے؟ وہ فرشتوں کی مخلوق ہے، انہوں نے دیکھی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی غیب کہا کہ آسمانوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ غیب ہے، حالانکہ فرشتوں نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ غیب وہ ہوتا ہے جو کسی کو معلوم نہ ہو، بلکہ غیب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہ ہو سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ تو لوگوں کو یہ مغالطہ لگا، اور یہ مغالطہ بہت بڑا تھا، اسی وجہ سے لوگ عقیدے کے اندر پختگی نہ لا سکے بلکہ کمزور ہوتے چلے گئے، اور اس کمزوری کی وجہ سے ایک اچھا عقیدہ اس کو چھوڑ بیٹھے۔ تو پتہ چل گیا کہ کچھ چیزیں معلوم بھی ہوتی ہیں مخلوق کو، تو پھر اس کے باوجود کیونکہ تعریف یہ ہے کہ اللہ کے ذریعے سے معلوم ہوئی، تو فرمایا پھر بھی وہ علم غیب ہے۔ چاہے میرے فرشتوں کو آسمانوں کی چیزوں کا علم ہے، لیکن فرمایا کہ وہ بھی علم غیب ہے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا یوسف علیہ السلام کے جتنے قصے ہیں، جتنے واقعات ہیں حبیب ہم نے آپ کو سنائے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے تھے جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کر سمجھائی۔ اور ایک اور دوسری مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے، بڑے پیارے پیغمبر گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور بڑی پیاری مثال قرآن مجید کے اندر اللہ پاک حیاتی فرمائے شیخ الاسلام کی، انہوں نے اتنا مواد ہمیں اکٹھا کر دیا ہے کہ میں شارٹ کرتا ہوں، جمعے پر شارٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا مواد لکھ کے لاؤں کیونکہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے اندازہ لگایا تھا کہ 2 جمعۃ المبارک پہ عقیدہ علم غیب آپ کو سنا کر تو بند کر دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اگلا جمعۃ المبارک بھی اسی موضوع پہ چلے گا، اس لیے، اور وہ بھی میں نے بڑا مختصر کیا۔ دوسری مثال لیجئے، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور بڑے عالی شان پیغمبر گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کروایا۔ کیا؟ بیت المقدس، جسے مسجد اقصیٰ بھی کہتے ہیں، وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ آج تباہی اور بربادی ہے۔ آج یہودی اس کے در پہ ہوئے ہیں، اور خاص طور پر مظلوم مسلمانوں پہ جو بمباری کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، نوجوانوں کو، بزرگوں کو۔ آج جو تباہی وہاں پہ ہو رہی ہے، ہم قبلہ اول کو بھول چکے۔
سرکار علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ کان ہے، آنکھ ہے، ہاتھ ہے، انگلی ہے، پیر ہے، کسی حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہونی چاہیے، ہوتی ہے نا؟ تو فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے بیت المقدس کے اندر، تو ہمیں وہ ظلم، وہ درد، اگر تکلیف ہمیں برداشت، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تو ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے تو پھر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وگرنہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس کے لیے یہاں پہ احتجاج کرنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت تو صرف ظلم کرنے کے لیے رہ گئی ہے۔ کسی حکمران نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ہم تھوڑا سا بیان ہی دے دیں یار غلط ہو رہا ہے، اتنی بھی غیرت ایمانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، اگر اس ملک کے اندر کسی نے کوئی چھوٹا سا قانون توڑ دیا ہے نا، یا اس پہ شبہ بھی ہے، اس کو پکڑ کے مہینوں اندر رکھنا ہے، اس پہ ظلم کرنا ہے، ہر کام کر لینا ہے، لیکن خود جو کرتے ہیں اپنا کوئی نہیں۔ آپ جو مرضی عیاشیاں کرتے پھریں، جتنا مرضی قرضہ لے کر اڑاتے پھریں، جتنا مرضی پروٹوکول لیتے پھریں، لیکن عوام جس کا نام لے کر پیسہ قرضہ لیا جاتا ہے اسے کچھ نہیں دیا جاتا سوائے مہنگائی کے، ذلالت کے۔ اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم نے نظام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کوشش نہیں کی، ہم نے چاہا نہیں ہے کہ حضور کا نظام اس ملک کے اندر آ جائے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی۔ اگر کوشش نہ کی تو یاد رکھیے گا کہ ہم دیندار ہوں گے، ہم جواب دہ ہوں گے قیامت کے دن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا، حسین حسین تو کرتے تھے علیہ السلام کہ انہوں نے دین کو روشن کر دیا، نظام مصطفیٰ کو بچا لیا، تم نے لنگر تو بہت بانٹا، سبیلیں تو بہت لگائی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ تم نے حسین نے جو کاز اٹھایا تھا، جو نقطہ لے کر چلے تھے، تم نے اس کی بھی پیروی کی؟ نظام مصطفیٰ کے لیے کوئی اتنا سا بھی کام کیا؟ کوئی رتی بھر بھی کیا اس نظام مصطفیٰ کو؟ اور یہ بھی سمجھا کہ جو نظام چل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے؟ کبھی دل کے اندر بھی یہ برا محسوس کیا؟ کبھی اس نظام کے لیے جو نظام مصطفیٰ ہے اس کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کی ہے؟ تو اس کے ہم جواب دہ ہوں گے۔ اسی لیے آج فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ مظالم ڈائے جا رہے ہیں، اور ہمارے حکمران اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں کہ ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکتے، کسی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان جب مسلمان ہے، اس کے اندر غیرت ایمانی ہے، تو کسی کا کیا کام ہو کسی سے ڈرتا پھر؟ وہ ڈرتا نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی اور سے ڈرتا ہے تو اللہ کو اس نے مانا ہی نہیں ہے، اللہ کو مانا ہی نہیں ہے اس نے۔ تو اس لیے وہ ہمارے بھائی بیت المقدس کے اندر، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ بارڈر یہ ختم ہو جائے تو ہم جا کر ان کے لیے جہاد کریں۔ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، کتنے بچے شہید کر دیے، اب تک تقریباً 1500 سے 2000 تک شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں، اور 7 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ بے گھر ہو چکے، تباہ و بربادی ہو چکی وہاں پہ۔ اسرائیل نے کچھ نہیں چھوڑا وہاں پہ، لیکن ان کا جذبہ ابھی بھی کمزور نہیں ہوا، وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ ایٹمی طاقت ہے، نہ فوج ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لڑ رہے ہیں، ان کی بستیوں میں جا جا کر فتح کر رہے ہیں علاقوں کو۔ اللہ پاک ان کی غیبی امداد کرے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بیت المقدس کو تعمیر کروایا، اور آپ کی دسترست میں جنات تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے اس کو تعمیر کرنا ہے۔ اور جب تعمیر کرنے لگے تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو عصا مبارک تھا مسجد کے اندر، ان کو حکم دیا جنات کو کہ تعمیر کرو مسجد کو، اور آپ خود عصا مبارک پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح کھڑے رہے، اور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہی اسی دوران آپ کا وصال ہو گیا، ٹیک لگائی ہوئی۔ اور میں آگے جب قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا، کتنی دیر وہ اسی طرح رہے۔ تو اسی طرح آپ کا روح نکلنے کے بعد جسد مبارک جو ہے وہ کھڑا رہا، سلامت رہا، اور کتنا عرصہ جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اور پھر کیسے پتہ چلا؟ پھر وہ جو لکڑی تھی، جو عصا تھا، اسے گھن نے کھانا شروع کر دیا،
اور جب وہ کھا لیا تو وہ نیچے گرا سا ٹوٹ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اطہر زمین پر گر پڑا. تو پھر سورہ سبا کے اندر جنات نے پھر کہا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. یہاں پر فرمایا پھر ہم نے جب ان کے لیے موت کا حکم صادر فرمایا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے حکم دے دیا موت کا، تو کسی چیز نے ان جنات کو ان کی موت سے آگاہ نہ کیا سوائے ایک گن کے کیڑے کے. گن کے کیڑے کے اسی نے خبر دی نا، اسی سے پتا چلا کہ وصال کر گئے ہیں، اور کسی چیز نے فرمایا خبر نہ دی. اور جو سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا رہا جس کے سہارے وہ مہینوں عبادت میں مشغول رہتے. کتنی دیر؟ مہینوں عبادت کے اندر مشغول رہتے. اسی لیے تو ان کو پتہ نہیں چلا. ان کا عقیدہ جنات کا بھی یہ تھا. لوگوں سنو، تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسے ہیں، جنات کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ کچھ کھائے پیے بھی نہ تو مہینہ اسی طرح کھڑے رہ سکتے ہیں. تم نے اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، اپنے جیسا ہی سمجھ لیا. کتنے گرے ہوئے ہو یار تم، کتنے گرے ہوئے ہو، اپنے جیسا ہی سمجھ لیا. ہائے ہائے. تو فرمایا قرآن پاک کے اندر ہے یہ، فرمایا کہ جب مہینوں جس کے سہارے وہ کھڑے رہتے عبادت کرتے، پھر جب مسجد کی تعمیر ہو گئی اور جب وہ گر پڑے، مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد پھر گرے، اور جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا کہ آپ وفات پا چکے. اور پھر ان پہ یہ عقدہ کھلا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے ہوتے تو اس ذلت فی العذاب المہین، اس ذلت کی تکلیف میں نہ پھنسے رہتے. یہاں پر میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس آیت سے یہ دلیل ہمیں ملی کہ جنات کی آنکھوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام تھے. سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے تھے، لیکن پھر فرمایا کہ اگر انہیں علم غیب معلوم ہوتا تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پھنسے رہتے. تو پتہ چلا کہ جو غیب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، یہ نہ ہو کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. فرمایا کہ ایک چیز کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. انہوں نے تو بتایا وہ کیا تھا؟ گن کا کیڑا. یہ علم غیب تھا نا. تو اللہ پاک نے یہاں پر بھی تعریف یہ نہیں فرمائی کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو کسی کو معلوم نہ ہو، نہیں، فرمایا کہ علم غیب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور علم سے ہمیں معلوم نہ ہو سکے، اسے علم غیب کہتے ہیں. یہ مثال بھی اسی کی ہے. اب ایک بات اس ایک اہم نقطے پر جو یہ بھی مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو کہ علم غیب جو ہے نا کسی کو جب عطا کر دیا جاتا ہے تو پھر علم غیب نہیں رہتا. یہ بھی لوگوں کا کچھ کا عقیدہ ہے، وہ اس مغالطے کے اندر ہے. اس کو بھی ہم قرآن مجید سے ہی ذکر کریں گے، اس کی دلیل بھی دیں گے کہ یہ بھی مغالطہ آپ کا غلط ہے. کس طرح کہ بعض اہل علم کو جب اس مقام پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو علم دے دیا جائے وہ علم غیب عطا ہی نہیں رہتا. یہ تصور اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے بیان کر کے، ان کے سارے واقعات بیان کر کے خبر دی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. وہی آیت کریمہ جو میں نے پہلے پڑھی. فرمایا چونکہ یوسف علیہ السلام کے سارے قصے بیان کر دیے، قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا حبیب یہ جو قصہ ہم نے آپ کو بیان فرمایا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں. تو یہ بھی فرمایا کہ غیب، چونکہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب عطا ہو کر علم غیب نہیں رہتا، تو فرمایا کہ یہ علم غیب کی خبروں میں سے ہے حضور جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا. سمجھ آ گئی بات؟ پھر بھی علم غیب ہی رہا. بتا کر پھر فرمایا یہ جو خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں، یہ قصے تھے، یہ علم غیب کی خبروں میں سے تھے جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائے. یہ نہیں کہا کہ تھے، فرمایا یہ علم غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں. تھے نہیں کہا. تو پتہ چلا کہ علم غیب عطا ہو کر بھی علم غیب ہی رہتا ہے.
لیکن میں نے جو اصول آپ کو بتایا پچھلے جمعۃ المبارک پہ کہ فرق یہ ہے کہ علم غیب ذاتی کا مالک وہی ہے، وہی سب کو عطا کرتا ہے جو مالک ہے۔ یہ علم غیب جو انبیاء کرام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ عطا فرمایا ہے، وہ عطائی علم غیب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا قرآن مجید سے۔ آج کوئی حدیث مبارکہ نہیں پڑھنی، اگر ٹائم ملا تو ایک حدیث مبارکہ آخر پہ پڑھوں گا۔ انبیاء کرام کا ذکر سنیں کہ اللہ پاک نے کتنے انبیاء کرام کو علم غیب سے نوازا۔ قرآن مجید سورہ جن ہے 29ویں پارے کے اندر، اور اگر اللہ پاک فرما دے کہ میں نے تمام انبیاء کرام کو علم غیب عطا فرمایا تو پھر ایک نہیں دو نہیں سب کو ہی عطا فرما دیا تو پھر کیا کریں گے؟ ارے بھئی کوئی کیا کہتے ہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اعتراض، ہم بندے ہیں، وہ خالق ہے، وہ اس کی اعلیٰ مخلوق ہے جن کو عطا کر رہا ہے، میں کون اور وہ کون؟ وہ کہاں ان کا مقام اور ہم کون؟ ہم بندے ہو کر، حضور شیخ الاسلام کہتے ہوتے ہیں بندے بندہ بن، بندے بندہ بن، نہ رسول بن نہ خدا بن، اس لیے جہاں پر تیرا مقام ہے وہاں پر رہ۔ اب سورہ جن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں بھی پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ سنیے، فرمایا اللہ غیب جاننے والا، عالم الغیب، اللہ غیب جاننے والا ہے، تو فرمایا تو اپنے غیب پر کسی کو کامل اطلاع نہیں دیتا الا من ارتضی من رسول، مگر جنہیں پسند فرما لیا وہ اس کے سب رسول ہے، وہ اس کے سب رسول ہے۔ من ارتضی من رسول، جن سے وہ راضی ہو گیا۔ اور سب کا لفظ ترجمے میں نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام نے اسے بریکٹ کے اندر ڈالا کہ پتہ چل جائے کہ ایک دو رسول نہیں، چار نہیں، ہزار نہیں، بلکہ سب رسولوں کو اللہ پاک نے علم غیب سے منور فرمایا، بہرہ فرمایا، اس لیے کہ نبوت کا خاصہ ہے علم غیب، یہ لازم ہے صرف کہ علم غیب ہو، کیونکہ نبی جو خبر دیتا ہے اسے علم غیب کہتے ہیں، کیونکہ تعریف ہی یہ ہے نا، امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف ہی یہ فرمائی، جو ذریعہ نبی سے ہمیں پتہ چلے اسے ہی علم غیب کہتے ہیں، اسے ہی علم غیب کہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر بھی سن لیں، اس آیت کریمہ کی امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس کی تفسیر فرمائی، الا من ارتضی من رسول کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے جسے منتخب فرما لیتا ہے اسے جتنا چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے، جتنا چاہے اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ امام بغوی نے اس آیت مبارکہ کے تحت اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اب انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں، 4 یا 5 انبیاء کرام کا جنہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے ان کو علم غیب عطا فرمایا۔ سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ پاک نے علم غیب پہ مطلع فرمایا، قرآن مجید کے اندر ہے، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ میں صرف ایک آیت کریمہ لے رہا ہوں، زیادہ کیونکہ مختصر کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ نہ لگے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر امام خازن نے تفسیر بیان فرمائی، ابن عباس کے حوالے سے ایک روایت لے کر آئے، فرمایا اس سے مراد ہر شے کا علم تھا، اللہ پاک نے ہر شے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ پیالے اور پیالی کا علم بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، یہ اس کی تفسیر۔ اور امام شوکانی نے کلہا یعنی ہر شے کا علم، کلہا کلہم ہر چیز، کلہا کی تاکید کا فائدہ فرمایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، اور اس سے جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا کوئی شے خارج نہیں ہے، ہر شے کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا، چاہے پہلے ہو چکا چاہے اب ہو رہا ہے، فرمایا کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے علم غیب پہ حضرت آدم علیہ السلام کو مطلع فرما دیا ان چیزوں کے ذریعے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں،
حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیت کریمہ آتی ہے سورہ نوح کے اندر ہی، فرمایا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ فرمایا اور نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب روئے زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ، اور اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے اور ان کی اولاد بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے آیت کریمہ کا۔ اب اس کے اندر غیب بتایا حضرت نوح علیہ السلام نے، کیسے؟ فرمایا کہ یہ ان کی نسل بھی بدکار اور کافر ہی رہے گے۔ یہ کس کی خبر ہے؟ مستقبل کی ہے، غیب کی خبر ہے۔ اس میں اس کی تفسیر کے اندر حضرت امام خازن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو دعا کی نا، یہ عذاب کے نزول سے 40 سال یا 70 سال پہلے، دو قول ہیں، پہلے کی تھی۔ تو اللہ پاک نے نوح کو خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام علم غیب تھا نا، اللہ پاک نے پہلے علم غیب عطا فرما دیا، اے نوح یہ ایمان نہیں لائیں گے، اسی لیے تو دعا کی، ورنہ نبی دعا نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ ان کو تو زندہ نہ چھوڑ، کسی کافر کو نہ چھوڑ بستی پر، اس لیے کہ یہ تیرے بندوں کو بہکاتے رہیں گے اور ان کی اولاد کو بھی بدکار اور کافر ہی رہنا ہے، یہ کبھی بدلیں گے نہیں۔ تو یہ علم غیب کی خبر تھی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کی خبر سچی ہوئی، اللہ پاک نے جب عذاب بھیجا تو سب کو ہلاک کر دیا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب دعا فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، پھر بچے جننے بند کر دیے، بانج کر دیا، سب کو بے اولاد کر دیا۔ جب عذاب ہوا تو کوئی بچہ اس عذاب کے اندر شامل نہیں تھا، باقی سب پہ اللہ پاک نے عذاب فرما دیا۔ اور اس میں ہمیں خبر کیا ملی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو مستقبل کے اندر کام ہونا تھا پہلے بتا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سورۃ انعام کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور فرمایا اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھاتے ہیں کہ بادشاہی آسمانوں میں اور زمین کی، ہم ان کو دکھاتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے ابن عباس کا قول نقل کیا اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر شے کا پوشیدہ اور ظاہر سے منکشف فرما دیا، اور یہاں تک کہ بندوں کے اعمال میں سے کوئی شے مخفی نہ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس سے مراد یہ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بادشاہی آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے جو عوام سے پوشیدہ ہوتی ہے، عام بندے سے پوشیدہ ہوتی ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں نبی بھی ہمارا جیسا ہے، نہیں، اللہ پاک نے جو پوشیدہ چیزیں تھے اپنے انبیاء پر ظاہر فرمائی، اس لیے کہ عام بندہ ان کو نہیں دے سکتا، جو پوشیدہ تھی مخفی تھی ان کا علم بھی عطا فرمایا، اور جو اعمال تھے بندوں کے ان پہ بھی اللہ پاک نے ان کو منکشف فرمایا۔ اس کا تفسیر یہ فرمائی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے حوالے سے سورہ یوسف کے اندر کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب بیان کیا، اپنے والد محترم سے خواب کیا تھا کہ اے والد محترم میں نے خواب دیکھا تھا، ابھی چھوٹے تھے، خواب کیا دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے والد کو بتایا تو والد محترم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اس لیے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، کس لیے؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس لیے کہ جب تو ان کو بیان کرے گا نا وہ کوئی پر فریب کوئی چال چلیں گے، اس لیے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پہلے ہی بیان فرما دیا کہ انہوں نے فریب چلنا ہے، کوئی چال چلنی ہے، تو پہلے ہی منع فرما دیا، یہ غیب کی خبروں میں سے تھا۔ اور پھر جب آپ نے تعبیر بتائی حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے خواب سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی، یہ بھی علم غیب کی خبروں میں سے۔
کہ تو اللہ پاک جس طرح ابراہیم اسحاق علیہ السلام ہمارے باپ دادا کو نبی بنایا، اللہ پاک تجھے بھی منتخب فرمائے گا، اس کی تعبیر فرمائی۔ یہ بھی غیب کی خبروں میں سے تھا۔ اور پھر بڑی لطیف بات، جب کنعان مصر سے قافلہ چلا، ان کے بھائیوں کو قمیص دے کر یوسف علیہ السلام نے بھیجا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا، فرمایا اپنے بھائیوں کو میری قمیص لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، اس سے وہ بینا ہو جائیں گے، اس قمیص کی وجہ سے وہ بینا ہو جائیں گے، وہ نابینا تھے، انہیں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی قمیص تھی۔ تو پھر قرآن پاک کہتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ابھی مصر سے چلے تھے، غیب کی خبر سنیے، بھائی مصر سے چلے تھے، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، ہائے ہائے ہائے، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ مصر کہاں ہے اور کنعان کے اندر بیٹھے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام انی لاجد ریح یوسف، فرمایا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا محسوس نہ کرو، یہ نہ کہو بوڑھا سٹیا گیا ہے نعوذ باللہ، تو میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ تو یہ غیب کی خبروں میں سے نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ تو اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو قرآن مجید سے باہر ابھی گئے نہیں، ہم ہر چیز آج قرآن مجید سے ہی ذکر کیا ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم چونکہ پیغمبر تھے، آپ نے بھی مطلع فرما دیا کہ یوسف آ رہا ہے، یوسف آ رہا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی مثال بھی آپ کے سامنے، جب قید خانے کے اندر تھے، دو نوجوان آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کل کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں دونوں کو خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو اس کی تفسیر کے اندر بتایا گیا کہ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بادشاہ وقت جو تھا نا، وہ کھانے کے اندر زہر ملاتا تھا جس کو ہلاک کرنا تھا، تو فرمایا کہ میں پہلے ہی تمہیں بتا دوں گا، جب اس نے، اگر تم سزاوار ہوئے، تمہیں اس نے مارنا بھی چاہا، چاہے تم سزاوار تھے یا نہیں، مارنا بھی چاہا، زہر کھانے سے پہلے وہ کھانا، میں تمہیں بتا دوں گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی علم غیب بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ختم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو، عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو بتا رہے تھے، کہہ رہے تھے جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں کے اندر جمع کرتے ہو، میں وہ تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفسیر میں نہیں جاتا، بس یہ آپ نے ترجمہ سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم کھا کے آئے ہو، کہاں کھا کر آئے تھے؟ اپنے گھر ہی کھایا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو نہیں نہ کھایا۔ اور جو کچھ گھروں کے اندر جمع کرتے ہو، جمع کیا کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں، یا اعمال جمع کرتے ہیں یا مال جمع کرتے ہیں۔ تو اعمال جو جمع کیا ہے یا کوئی غلہ جمع کیا ہے، کوئی چیز بھی جمع کی، فرمایا مجھے وہ بھی پتہ ہے اور جو کچھ تم کھا کر آ رہے ہیں مجھے وہ بھی علم ہے۔ تو اسی کیا کہتے ہیں؟ یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ لیکن فرق یہ ہے یہ علم غیب عطائی ہے اور ذاتی فقط اللہ کے پاس ہے۔ اتنی سی بات ہے، لوگ اس پہ جگڑ کے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ بس آخری حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہوا، ٹائم مکمل ہو گیا، تو میں نے چاہا کہ ان کا ذکر بھی ہو جائے۔ حدیث مبارکہ سنیے، صرف ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا اور اس کا ذکر بھی ہم نے سنا۔ اسی طرح ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ اندر سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ صحابہ کرام کی باتیں سنی۔ میں نے ایک نمازی کو یہ حدیث مبارکہ سنائی تھی پچھلے جمعہ المبارک کو اکیلے کے اندر، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ملا پچھلے جمعہ المبارک میں۔ بڑی پیاری حدیث ہے بات۔
باتیں کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیچھے تھے، سامنے نہیں آئے، باتیں کیا کر رہے تھے؟ ایک نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل، دوست بنایا۔ اور دوسرے صحابی رسول نے فرمایا کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہوئے، انہیں اپنا کلیم بنایا۔ اور اسی طرح پھر ایک دوسرے نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے روح اللہ کلمت اللہ بنایا۔ پھر ایک نے عرض کی کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ تو یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، اس کے بعد سامنے تشریف لائے، سامنے تشریف لانے کے بعد السلام علیکم فرمایا، اور فرمایا کہ جو تم نے باتیں کی میں نے سن لی، میں نے سن لی ہے، مجھے پتا ہے آدم صفی اللہ ہے، آدم صفی اللہ ہے، مجھے پتا ہے عیسیٰ روح اللہ ہے، مجھے پتا ہے موسیٰ کلیم ہے، مجھے پتا ہے ابراہیم خلیل ہے، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں۔ آئے آئے، مزہ آیا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یہاں پہ آپ نے ختم نہیں کر دیا، فرمایا کہ سنو، تم نے شان بیان کی، بڑے اولو العزم پیغمبر، فرمایا ان کی شان ہے، تم نے حق فرمایا، فرمایا سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن قیامت کے دن، اور اس پہ بھی فرمایا مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن غرور فخر نہیں ہے۔ فرمایا سنو قیامت کے دن میری شان، صحابہ اکرام کو بیان فرما رہے، انبیاء اکرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا سنو میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو جھنڈا ہوگا حمد الہی کا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا، فرمایا جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا بھی میں ہوں، میرے ساتھ فقراء کی جماعت ہوگی، سنو میرے صحابہ میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں۔ آئے آئے آئے، میں ہی اول ہوں میں ہی آخر ہوں۔ بتانا چاہتے تھے آیا تو اینڈ کے اندر ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے پہلے کا علم نہیں ہے، سنو آیا آخر کے اندر ہوں، جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ آئے آئے آئے۔ پھر ترمذی کے اندر فرمایا جب لوگ قبروں سے باہر آئیں گے تو میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا، آپ کی قبر سب سے پہلے شک ہوگی، اور جب لوگ اکٹھے ہوں گے سب ان کا پیشوا میں ہوں گا، ان کا سربراہ میں ہوں گا، ان کا سپریم کمانڈر میں ہوں گا، اور جب کسی نے بولنا ہوگا تو سب سے پہلے خطیب میں ہوں گا، اور میں سب سے پہلا کلام کروں گا، بزرگی اور رحمت کی ساری چابیاں اللہ پاک مجھے عطا فرمائے گا، میرے ارد گرد ہزارہ خادم ہوں گے جو بڑے نور بھرے لباس پہنے ہوں گے، اور فرمایا میں عرش کے داہنی جانب اور کوئی نہیں ہوگا سوائے میرے، میں وہاں پہ ہوں گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کا ذکر کرنے پر یہ صحابہ کرام کو اپنی تھوڑی سی تعریف بتائی، تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا، کتنے کتنے پیارے انداز کے اندر قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا۔ لیکن میں چونکہ اگلا جمعۃ المبارک ہے ہی سرکار کے علم غیب پہ ہم نے بیان کرنا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کا رتبہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سمجھیے، تو اسی سے حساب سے علم غیب بھی سمجھیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام کو کتنا علم غیب عطا کیا ہوگا، اور جب اپنے محبوب اپنے حبیب کی بات آئی ہوگی تو کتنا علم غیب عطا فرمائے۔ بس یہ بات آپ کو بتانی تھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔